بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، یہ وہ مبارک لمحات ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عید الفطر کی آمد دراصل خوشیوں کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، پاکیزگی اور روحانی تازگی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں نہ صرف اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے بلکہ اپنے گھروں اور دلوں کو بھی ہر طرح کی آلودگی سے پاک کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں کے حقیقی حقدار بن جائیں۔ آئیے نیت کریں کہ اس عید کو ہم اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے اور اپنے ظاہر و باطن دونوں کو سنواریں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے گھر اور روح کو پاکیزہ کرنے کا دن ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اپنے گھروں کو صاف اور معطر رکھتے ہیں۔ خاص طور پر عید سے پہلے ان 5 جگہوں کی صفائی آپ کے گھر میں برکتوں کے وہ دروازے کھل جائے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ رزق میں تنگی ہے یا گھر میں سکون نہیں ہے تو شاید آپ نے ان پوشیدہ جگہوں کو نظر انداز کر رکھا ہے جہاں نحوست ڈیرہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال رکھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر میں رزق تو آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں؟ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر برکت کیوں نہیں؟ ذرا غور فرمائیے کہ کہیں گھر کے کسی اندھیرے کونے میں ایسی فالتو چیز تو نہیں پڑی ہے جن کو آپ نے مہینوں سے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ یہی وہ پوشیدہ رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو روک دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی صفائی اگر آپ نے عید سے پہلے کر لی تو انشاءاللہ غیبی برکتیں نازل ہوگی اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب آپ کا گھر محض ایک مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ناظرین، عید الفطر کا وقت انعام کا دن ہے۔ جب رمضان بھر کی عبادتوں کا صلہ ملتا ہے تو یاد رکھیں یہی وہ وقت ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور میں شکر گزاری کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں بارگاہ الہی تجلی ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے پکار پکار کر کہتے ہیں مانگو آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ وقت قبولیت کی ساعت ہے۔ اس وقت کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ صدا دیتے ہیں کہ تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب رب اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے اور الجھے معاملات کی گرہیں کھول دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس عظیم موقع کی قدر نہیں کرتے اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔
نہ دلوں کو کینہ سے پاک کرتے ہیں اور نہ گھروں کو ظاہری گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ لہذا آج عہد کر لیں کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو آپ اپنی تقدیر بدلنے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں پہلی چیز کا جس کی صفائی عید سے پہلے روحانی طور پر ضروری ہے۔ وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کے مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور رزق کی پہلی لہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اگر داخلی راستہ گندا ہوا اور مکڑیوں کے جالے میں ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے آنا پسند کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ وہیں سے رخ موڑ لیں گے۔ ہم اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں لیکن مرکزی دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی ہوئی مٹی نحوست کی علامت ہے۔ پیارے ماؤں بہنوں، جب آپ عید کی تیاری میں دروازے کو جھٹک دیتے ہیں تو در حقیقت مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ جو سلیقہ مند عورت عید پر گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ عید سے پہلے صاف نہ کیا گیا دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کی طرح ہے جو خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ لہٰذا اب دیر نہ کریں اور اسے صاف کرنے کا معمول بنائیے، کیونکہ دروازے کا گرد آلود ہونا بدقسمتی کی علامت ہے۔ اب ہم دوسری اہم چیز کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز۔ جائے نماز وہ مقدس کپڑا ہے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کتنا دکھ ہے کہ ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر فریادیں تو کرتے ہیں مگر اسے میلا اور دھول سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ سجدے کی جگہ گندگی ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے مصلی پر رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے جائے نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر کسی افسر کے پاس جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہنتے ہیں تو احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مصلی پر حاضری کیسے ہو سکتی ہے؟ عید کا وہ خاص لمحہ جب دعا قبول ہوتی ہے، کہیں وہ جائے نماز کی گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، جائے نماز کی صفائی اللہ سے سچی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ ایک نیک بزرگ کی جائے نماز ہمیشہ سفید اور معطر رہتی تھی۔ جب ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی تو انہوں نے فرمایا، جب رب سے رابطے کا ذریعہ ہی میلا ہو تو دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ لہذا عید سے پہلے اپنے مصلوں کو دھوئیں اور خوشبو سے معطر کریں۔ تیسری چیز گھر کی دیواروں پر لگی پرانی تصویریں، فریمز اور آئینے ہیں۔ برسوں سے لٹکے یہ فریم جن پر مکڑیاں گھر بنا لیتی ہیں، گھر میں ذہنی انتشار اور رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ عید سے پہلے ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے گھر سے منفی اثرات نکال دیے ہوں۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر قرآنی آیات لکھی ہوں، ان پر گرد جمنا بے ادبی ہے۔ جب آپ انہیں صاف اور چمکاتی ہیں تو گھر میں خیر کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق، گتے کے ڈبے
اور فالتو سامان ہیں جو آپ نے اسٹور روم میں جمع کر رکھا ہے۔ یہ منفی سامان ہے جس میں تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم عید کے لیے نئے صوفے تو لے آتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ فالتو اشیاء کا انبار رزق کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ انہیں صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے دینا ایسا ہے جیسے آپ نے دل سے پرانا دکھ نکال دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہو اسے دے دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں چیز اور آخری چیز دروازوں کے پیچھے اور اوجھل جگہوں کی صفائی ہے۔ اکثر خواتین صرف وہیں صفائی کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہے، لیکن الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پیچھے گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ گندگی جگہ ہیں جہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ بچوں کا چڑچڑاپن اور میاں بیوی کی انبن اکثر اسی چھپی گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عید سے پہلے آپ ان جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو منفی توانائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں ایک نصیحت یہ ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی پر بھی توجہ دیں۔ ہم گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر لہجوں کی کڑواہٹ نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے، کیونکہ عید پر بیوی کا دل دکھا کر برکت کی امید رکھنا فضول ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر کو حیا اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی محل ہے جہاں ماں باپ کی دعا ہو۔ عید سے پہلے کا یہ وقت حسد اور غصہ دھونے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔